بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میرا نام حافظ محمد اجمل فریدی ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال سینئر آفٹرنون بوائز میں ایس اسلامیات ہوں۔ آئیے ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کا اسلامیات کا پہلا سبق رسولوں پر ایمان، رسالت کے تقاضے، اس کے لیکچر چل رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے جو لیکچرز میں پڑھایا گیا، امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے، آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ یہ جو اب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ کلاسز میں لیکچرز چلتے ہیں، اور جو پڑھایا جا رہا ہے یہ ظاہر ہے دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ سو آپ توجہ سے سارے لیکچر اٹینڈ کریں، اور جو کام کہا جائے اس کو پوری دلچسپی کے ساتھ اپنا کام سمجھتے ہوئے کرنا ہے۔ اور پچھلے سال آپ کو اسٹڈی مٹیریل دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جیسے پکی پکائی کھیر ہوتی ہے تو آپ نے اس کے بعد کاپی ورک میں بالکل دلچسپی نہیں لی۔ سو اس سال ڈی پی ایس کی مینجمنٹ کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ آپ کاپی ورک خود تیار کریں گے۔ سو اسلامیات کی آپ لوگ کاپیاں تیار کریں گے۔ اسلامیات کی جو کاپیز ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے پہلے غور سے سنیں سمجھیں۔ اسلامیات کی کاپی پر حسب سابق آپ نے کور بھی چڑھانا ہے، اور باہر اپنا نام، رول نمبر، سیکشن جو ہے، کلاس اور مضمون وغیرہ یہ لکھنا ہے۔ گھر کا کوئی رابطہ نمبر بھی نیچے جو کالم ہوتا ہے، اور کاپی کے اندر انڈیکس کے بعد جہاں پہ انڈیکس والے پیج ختم ہوتے ہیں تو کلاؤڈ بنائیں، اور اس پر تعلیمی سال 2020-21 لکھیں، اسلامیات اپنا نام وغیرہ وہاں بھی دے دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک پیج اس طرح بنانا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اہم اسلامی عقائد، اور ایمان مفصل نمازوں میں ہوتی ہے، آپ گھروں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ترجمے میں۔ یہ 6 اہم اسلامی عقائد ہیں، اس کو آپ نے ایک پیج پر خوبصورتی سے سجانا ہے، اور ہر چیز الگ کلر سے کرنی ہے۔ اہم اسلامی عقائد کی مین ہیڈنگ کسی اور کلر سے، اللہ پر ایمان کسی اور کلر سے، فرشتوں پر ایمان کسی اور کلر سے، اسلامی کتابوں پر یا الہامی کتابوں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آسمانی کتابوں پر بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، ان پر ایمان، اور پھر رسولوں پر ایمان الگ کلر سے، آخرت پر ایمان الگ کلر سے، اور تقدیر پر ایمان الگ کلر سے خوبصورت انداز میں آپ نے ایک پیج سجانا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے اسلام کے اہم اسلامی عقائد ہیں، جن کو ہم نے ہمیشہ، جن کے ساتھ سختی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، ان میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان میں سے جو سب سے پہلا ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، وہ آپ کا 6ٹھی کلاس کا پہلا سبق اللہ پر ایمان اور توحید وغیرہ ہو چکا ہے۔ دوسرا اہم جو ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان، وہ آپ کا 7ویں کلاس میں ہے، اور تیسرا جو آخرت پر ایمان ہے وہ 8ویں کلاس کا پہلا سبق عقیدہ آخرت آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ تو آج کل آپ کا جو 7ویں کلاس میں لیکچر چل رہے ہیں یہ رسولوں پر ایمان کے سلسلہ میں چل رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ لیکچر کے دوسرے حصے میں رسالت کے تقاضے جو ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں رسالت کے جو تقاضے ہیں یہ ہیڈنگ بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیتے ہیں تو ان پر ایمان لانے کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان پر ہم اگر ایمان لے آئے ہیں، ان کو اللہ کے نبی اور رسول مان لیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بے شمار تقاضے بن سکتے ہیں۔ ان سے والہانہ محبت ہونی چاہیے، چونکہ جن سے محبت ہوگی بندہ ان کو فالو کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، ان کا احترام اور تعظیم ہونی چاہیے، ان کے جو وہ مشن لے کے آئیں اللہ کا، اس مشن میں ان کی بھرپور مدد اور اپنی استطاعت کے مطابق اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے، جیسے صحابہ نے آگے بڑھایا، تابعین نے، اور آج ہمارے پاس قرآن، حدیث، سارا دین الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اگرچہ ان کی یہ بے شمار چیزیں بن جاتی ہیں، لیکن 7ویں کلاس کے سٹینڈرڈ اور لیول کے حساب سے آپ کی درسی کتاب میں 4 اہم نکات دیے گئے ہیں، ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب سے یہ صفحہ جو ہے نکال کر اپنے سامنے رکھیں۔ رسالت کے تقاضے، ان میں سے سب سے پہلا محبت رسول۔ محبت رسول رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ ایک صحابی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی
کہ حضور آپ اپنا دست اقدس بڑھائیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، پچھلے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا دست اقدس آگے بڑھایا تو جناب صفوان بن قدامہ نے بیعت کی، اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آج کل کے حساب سے گویا کہ آئی لو یو یا رسول اللہ انہوں نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ تو لہٰذا جو فلمی ایکٹرز، کھلاڑی یا ان چیزوں کے جو دیوانے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی اکٹھا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں جن سے اللہ راضی ہے، اللہ کے نبیوں، اللہ کے جو ولی ہیں، شہید، صحابہ، علماء، تو پھر ان لوگوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنی ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے، بلکہ ایک حدیث میں اپنی جان، اپنے تمام ماں باپ، اولاد، رشتے ناتوں سب سے بڑھ کر جو ہے محبت نہ رکھے۔ اور قرآن کی ایک آیت تو سورۃ توبہ میں یوں بھی ہے کہ محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے چلتے ہوئے کاروبار، تمہارے مال دولت، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، تو آؤ پھر انتظار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ گویا کہ پھر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ سو سارے رشتے ناتوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا تقاضا ہے تعظیم رسول۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آپ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی، یعنی ان کے ساتھ رہے اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ یعنی قرآن پاک نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سب کا احترام، ان سب سے عقیدت، سب سے محبت، سب کی تعظیم انتہائی ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ حضور علیہ السلام جو ہمارے پیارے نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ کی بارگاہ میں تو آواز اونچی ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے وہ نیک اعمال جن پہ تمہیں مان ہے وہ سارے ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تیسرا ہے نصرت رسول، حضور علیہ السلام کی مدد کرنا۔ حضور علیہ السلام کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ، یعنی اس سسٹم کو کامیاب کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، خود بھی عمل کرنے، لوگوں سے اس پہ عمل کروانے کے لیے پوری کوشش کی جائے، جیسے صحابہ نے کی، جد و جہد کی جائے۔ رسالت پر یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اسے ہی حضور علیہ السلام کی مدد کہیں گے، نصرت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر جس طرح صحابہ اکرام نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، اپنے مال بھی پیش کیے، اپنی جانیں بھی پیش کیں، اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرتیں کی، تو جیسے اللہ رسول نے جہاں حکم دیا، جہاں کھڑا کیا کھڑے ہو گئے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جو چھوڑنے کا کہا چھوڑ دیا، جو دیا قبول کر لیا، جس سے منع کیا رک گئے۔ تو یہ سارا کچھ ہم کریں گے تو دین کو بھی مضبوطی ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی، مسلمانوں کا مقام بنے گا، اور ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ چوتھا اور آخری ہے آپ کی کتاب میں اطاعت و اتباع رسول۔ اطاعت و اتباع رسول، حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی پیروی کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت اور ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے، یعنی حضور جو کہیں اس کو ماننا اطاعت ہے، مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایت اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ گویا کہ ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے۔ حضور جو حکم دیں اس کی پیروی کرنا اطاعت ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو کیا ہو آپ کی سنت سمجھ کر اس طرح کیا جائے، یہ اتباع ہے۔ حضور نے جیسے کھایا، جیسے پیا، جیسے روزے رکھے، جیسے نمازیں پڑھیں، جیسے معاشرتی معاملات چلائے، آپ سب کچھ ویسے کریں، یہ اتباع ہے۔ اور حضور کا جو حکم بھی مجھ تک آپ تک پہنچے، وہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں، تو ان کے حکم کو
ओबे करना, उनके हुक्म पे अमल करना इताअत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलना, आपकी पैरवी करना, आपकी उसवा हसना पे अमल करना, हुजूर की सुन्नतों को अपनाना, ये इत्तिबा है। दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। रिसालत पर सही ईमान के हामिल वही लोग हैं जो रिसालत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से सही ईमान नसीब होता है। इसलिए सब मुसलमानों को चाहिए कि रिसालत के तकाज़ों को अमली तौर पर अपनाएँ। दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सुरखरुई रिसालत के तकाज़ों पर अमल करने से है। हमें चाहिए कि इस्लाम के आलमगीर और आफाकी जो निज़ाम है, जो मज़हब है, इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। जब मैं और आप एक अच्छे मुसलमान बनेंगे और लोगों को अच्छे मुसलमान दिखाई देंगे तो लोग हम पर एतमाद करेंगे और इस निज़ाम के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। हमारे आज के लेक्चर का तीसरा हिस्सा है जो आपकी किताब का पहला सबक है, रसूलों पर ईमान, इसके मशकी सवालात। ये जहन में रहे, कापी वर्क आप लोगों ने ख़ुद तैयार करना है। आपको स्टडी मटीरियल तैयार शुदा नहीं मिलेगा जैसे पहले मिला था, और सेमेस्टर के आखिर में कापियों के जो नंबर होते हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे। सो कापियाँ खूबसूरत बनाएं, दिलचस्पी और तवज्जो के साथ अपना काम समझते हुए बनाएं। आपकी मश्क में कुल 5 सवालात हैं। सबसे पहला जो सवाल है ये तफसीली जवाब हैं। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत से क्या मुराद, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद, रिसालत का एक तकाज़ा इताअत रसूल है, वज़ाहत करें। ये तफसीली सवालात हैं। ये सवाल नंबर 1 है, 3 जुज़। दूसरा सवाल जो है मुख्तसर जवाब दें, रसूल के माना क्या हैं, अम्बिया और रसूल किस बात की तबलीग करते रहे, रिसालत पर सही ईमान के हामिल कौन लोग हैं, रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है, और बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी का क्या नुकसान है। आपने अपनी कापियों में सिर्फ ये 2 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 1 यानी तफसीली जवाबात वाले 3 सवाल, और सवाल नंबर 2 यानी मुख्तसर जवाबात के 5 सवाल। अगर आप चाहें तो मुख्तसर सवालात पहले भी कर सकते हैं, रसूल के माना क्या है, अम्बिया रसूल किस बात की तबलीग करते रहे। मुख्तसर सवालात की हेडिंग देकर ये 5 सवाल और इनके जवाब, और फिर तफसीली सवालात की हेडिंग देकर 3 सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 3, 4 और 5 जो हैं ये आपने किताबों पर ही हल करने हैं। और सवाल नंबर 3 जो है, अल्लाह ताला ने हर उम्मत में डैश भेजे। आप लेक्चर को सुने, जितने लेक्चर इसके अब तक हुए उनको सुने, किताब की रीडिंग गौर से करें और यहाँ मुनासिब जो लफ्ज़ बनता है उसको लिखें। तमाम अम्बिया और रसूल अल्लाह ताला के डैश थे। इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डैश की इताअत है, मसलन अल्लाह की इताअत है। इत्तिबा का ताल्लुक़ डैश से है और इताअत का ताल्लुक़ डैश से है। यह भी मैंने अर्ज़ किया, यानी इत्तिबा का ताल्लुक़ अमली अहकाम और उसवे हसना से है, और इताअत का ताल्लुक़ कौली अहकाम के साथ। इस तरह आगे चौथे सवाल में आपने कालम मिलाना है। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए ये जो बे कालम का गालबन आखिरी जुज़ है, कम व बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबूस फरमाया। इस तरह बे, जीम, दाल, हे, ये सारे जुज़ आपने पढ़ने, आपके सारे सबक में ये चीज़ें गुजरी होती हैं, और इन सवालात का मकसद आपका सबक को ज़रा अच्छी तरह ताज़ा करना और सबक के अंदर से मुमकिन जो निकात हैं उनको हल करना और समझना होता है। सो आपने पूरी ईमानदारी के साथ सवाल नंबर 3, 4 और 5 जो हैं इनके जवाबात अपनी किताब के सबक में से तलाश करके, तो जहाँ पे टिक क्रॉस है वहाँ टिक क्रॉस करें, जहाँ फिल इन दी बनाएँ के वहाँ मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल करें, जहाँ कालम मिलाना है वहाँ पे कालम मिलाएं, और 5वें सवाल में जो दुरुस्त जवाब पर टिक लगाना है, आप अलिफ बे जीम दाल, अलिफ बे जीम दाल 4 ऑप्शन है, इनमें से जो दुरुस्त ऑप्शन है उस पर आप टिक लगाएंगे। और उसके बाद जो है फिर कापी वर्क चाहिए। तीसरा, चौथा और 5वां सवाल आप किताबों पर हल करके फिर कापियाँ लेकर बैठेंगे, और पहले बेशक मुख्तसर सवालात कर लें, उसके बाद तफसीली सवालात कर लें। आपको थोड़ा से आइडिया के लिए मैं एक पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है, इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। मज़ीद आप अपनी दरसी किताबों के साथ तफसील के साथ इसमें से जायज़ा लेंगे। और ये जहन में रहे कि आप जो अब पढ़ रहे हैं साथ साथ कापियों में महफूज भी करें, जो काम कापियों में करना है, जो किताबों पे करना है साथ साथ करें, जो और साथ साथ सारा काम खा कापी वर्क है या बुक वर्क है उसको याद ज़रूर करते जाना है। चूँकि जब ये सेशन पूरा होना है 3-4 हफ़्तों का, तो इसके एंड पर
جون کے آخری ہفتوں میں آپ کا منتھلی ٹیسٹ ہونا ہے، اور اس میں یہ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے یہ سارا منتھلی ٹیسٹ میں آئے گا۔ ایم سی کیوز بھی آئیں گے، شارٹ کویسچن بھی آئیں گے، لانگ کویسچن بھی آئیں گے۔ سو آپ نے توجہ کے ساتھ یہ کاپی ورک جو ہے یہ سارا حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی وضاحت کی ضرورت ہو تو آپ بلا تکلف سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔